اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سامنے جو شخصیات موجود ہیں، اللہ جانے آنے والے برس میں قوم کس کو دیکھ سکے گا نہیں دیکھ سکے گا۔ جو نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ رہنا قابلین علماء ربانیین ان کی خدمات، ان کا مقام، ان کی نسبتوں کا تذکرہ کروں۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان بزرگوں کا تعلق جن لوگوں سے رکھا حسبی نسبی، میرا یقین ہے جب آیت من آیات اللہ، وہ اللہ کی ایسی واضح نشانیاں تھیں کہ ان کا انکار کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کا مقرر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سید نفیس شاہ صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے لیے بہت بہت ہی لائق احترام ہے۔ ان کی نسبت حضرت شاہ عبد القادر قطب الارشاد نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھ الحمدللہ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد صاحب مدد اللہ العالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان لوگوں کا سایہ تعبیر ہمارے سر پر اللہ قائم و دائم فرمائے، ان کے فضل و برکات سے اللہ پاک مستفید ہونے کی۔ نقش بندی سلسلہ کے چشم و چراغ زیب سجادہ عالیہ خانقاہ سراجیہ، اور مجھے ان سے دوہری تہی نسبت ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی کتابیں ابتدا میں اپنی تمام تر نالائقی کے باوجود مالا بدہ بداخلاق گزشتہ بوستان کو اسباب میں ان سے پڑھے، ان کی شفقت اور محبت میں نشان رہا۔ ان کے ساتھ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سب کہیے نظر اللہ قدس اللہ سرہ العظیم رب علی رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا۔ قاری صاحب 2 مرتبہ پاکستان ان کی زندگی میں تشریف لائے تو ماں باپ کے رجحان کو، ان کے انداز کو دیکھ کر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ تو جس والہیت کے ساتھ ابا جی رحمت اللہ علیہ قاری صاحب کا استقبال کرتے، ان کا مطلب جو محبت عامر جذبات کا اظہار کرتے، وہ بس عجیب سلسلہ تھا، اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے ان دونوں بزرگوں کو دیکھا اس حالت میں قاری صاحب تشریف لائے ہیں اور ابا جی رحمت اللہ علیہ کے جیسے کوئی پھولا نہیں سماتا، یعنی وہ یہ کیفیت تھی کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم خوش ہوئے اتنے کہ پریشان نظر آئے۔ قاری صاحب کو دیکھ کر ابا جی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں سے ننگے سر باہر گلی میں آ گئے پرانے مکان میں، اور یہ الفاظ بار بار کہ تو پائے ہو ماں چشمے، تو پائے ہو ماں چشمے، تو پائے ہو ماں چشمے، یہ فرماتی جاتی تھی۔ اور انہی الفاظ سے اس آدمی کی کیفیت کون بیان کرے گا، ان کے دلی جذبات کو، خوشی کو، ان کے ساتھ لائق محتاج کوئی بھی نہیں۔ میں تو اپنی سعادت مندی کے لیے، میرے لیے آج کی رات یہ شب عید ہے، یہ میرے لیے شب عید ہے، میری زندگی کا سرمایہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ روز محشر یہ معیت، اس یہ لمحات میرے اور آپ کے سب کے کام آئیں انشاءاللہ، قبر میں بھی کام آئیں گے۔ جو اس دنیا میں ہمارے لیے نفع بخش ہے، ہماری روحانیت کے اطمینان کا سبب ہے، ہماری تمام تر کجیوں کو، تاہیوں کو سلامتی اور راستے کی بدلانے کا یہ ذریعہ ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جن کو یہاں ہمارے اس انداز میں سرپرستی کے لیے بھیجا ہے، ان کو اس حالت میں ہمارے ساتھ رکھا ہے، تو روز محشر بھی قبر میں بھی اللہ پاک اسی معیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا۔ حضرت علامہ حمزہ شاہ کشمیری معمولی آدمی نہیں ہے، لوگ بدل گئے، مزاج بدل گئے، حالات بدل گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسے وہ ایک مثالی کہانی کسی نے سنائی کہ بونوں کی بستی میں ایک طویل القامت چلا گیا تو وہ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی، کبھی اپنے کو دیکھ کہ ایسا بھی ہوتا۔ آج کے لوگوں کے لیے یہ سب لوگ طویل القامت ہیں، بالکل یہ آسمان رشت و ہدایت کے یہ وہ ستارے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی نورانیت اور روشنی مدھم نہ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کسی نے ابا جی سے پوچھا، امیر شریعت سے پوچھا کہ حضرت شاہ صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی رائے کیا پوچھتے ہو؟ میں جو یقین رکھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اندر شاہ ان میں سے بچھڑ کر ہمارے پاس۔ اندر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، اللہ پاک نے اس سرزمین پر خاص عنایت کی
خاص کرم کا. ہر آدمی اپنے مقام پر بالکل منفرد یکتا روزگار ہے. ختم نبوت کا مسئلہ، الحاد، زندقہ، مغربی فکر و نظر سے متاثر لوگ، باصلاحیت لوگ جو مسلمانوں کے لیے، دین والوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتے تھے، اللہ پاک نے ان کی سے، ان کے علمی مقام سے، ان کی نظر سے ان کی دنیا بدل ڈالی. اقبال جیسا آدمی، خدا نہ خاصا اگر یہ لوگ گمراہی کی راہ پر چل نکلتے تو کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیتے. حضرت اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، ہاں اس میں چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حصہ ہے. اقبال کو گمراہی کے اس سمندر سے نکال کر اس کو وہ کیا کہ چشمہ صافی کا تیراک و تیراک بنانے میں ان لوگوں کی دعائیں بھی ہیں، ان کی نگاہیں بھی ہیں، ان کی توجہات بھی ہیں. ورنہ اقبال ایک ایسا طوفان بن جاتا کہ سنبھالے نہ سمجھتا. تو اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی شخصی، ان کے فرزند ارجمند دل بند گرامی سید اندر شاہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ ان سب کو تعدیر سلامت رکھے. آپ حضرات تشریف لے آئے. میں آپ سب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ان سب حضرات کا تہہ دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اس گہرائی سے جہاں پھر نیچے کوئی گہرائی نہیں، وہاں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اب صرف میں 2-3 منٹ کے لیے ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ڈھکے ہوئے ہیں، مسلسل یہ بیان فرما رہے ہیں. اب بھی قاری صاحب بہت طویل بیان کر کے بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ، بڑی بہترین کامل دعا مانگ کر تشریف لائے ہیں. حضرت خواجہ صاحب محمد ہیں، بہت سے مقامات سے، حضرت شاہ صاحب سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن دیکھ لو ان کو، جی بھر کے دیکھ لو. ہاں وہ وہی بات ہے، پھر انتفاع دلے دوست رہے نہ رہے، بس یہی ہے وہ لوگ کہ ان کے ساتھ جینا، انہی کے ساتھ مرنا. یہی عہد باندھ لو کہ جس نقش قدم پر یہ چلتے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اسی راہ کا مسافر بنا دے، ہماری منزل بھی وہی بنا دے. میں اگر